ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ 2 سالوں سے مدارس اسلامیہ کی تعلیم کا سلسلہ بالکل بند چل رہا تھا۔ اب الحمدللہ مدارس میں تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ تصاویر اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم حسینیہ وقف کی، یہ اس وقت کی ویڈیو ہیں کہ جس وقت تعلیمی سلسلہ بالکل بند تھا، لاک ڈاؤن کی حالت میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالت مدارس کی اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، طلباء، سب کے حال ہم سب پر آیا ہے کہ کس طرح سے علماء، حفاظ، قراء، طلباء کے حالات گزرے ہیں۔ تو یہ وہ تصاویر ہیں کہ جس وقت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اس وقت ویڈیو یہاں بنائی تھی کہ جس وقت یہ مدرسہ دارالعلوم حسینیہ وقف بند تھا، بالکل یہاں تعلیم اس وقت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہم آج دارالعلوم حسینیہ وقف میں پہنچے ہیں، وہاں کے حالات دیکھے جس وقت وہاں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو وہ ویڈیو اور وہ منظر آپ کو دکھائیں گے کہ جیسے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ دارالعلوم حسینیہ وقف تعلیم میں اس وقت سال پنجم یعنی عربی پنجم کی کلاس شروع ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ پہلا سال ہے کہ سال پنجم عربی کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ وہ کلاس ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کا منظر بھی آپ کو دکھائیں گے۔ حیدر علی نام ہے میرا، اور میں مسلم سال ہی دارالعلوم حسینیہ وقف کے اندر مدرسی کے حیثیت سے مقرر ہوا ہوں۔ یہ جو ہماری درسگاہ ہے، یہ جو فصل ہے، یہ عربی پنجم کی درسگاہ ہے، جو امسال سے ہی بحمدللہ تعالی اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ مدرسے کو اتنی کم قلیل مدت کے اندر اتنی ترقیات سے نوازا ہے، اور کہ کسی بھی مدرسے نے اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ ترقی حاصل کی ہو، ترقی پائی ہو، نہیں دیکھا ہے ہم نے۔ اور یہ کچھ ہی سالوں کے اندر پنجم تک، ششم تک پہنچ جانا، یہ اللہ کا محض فضل کرم ہے۔ ہم نے اس سال پنجم تک، عربی پنجم تک یہ درسگاہیں بڑھائی ہے، اور بحمدللہ تعالی پنجم تک بہت عمدہ تعلیم ہو رہی ہے۔ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ عربی پنجم کی درسگاہ میں مختصر المعانی، جو بہت ہی شاندار کتاب ہے، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا درس پڑھا رہے ہیں، اس کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے مطول کتاب شروع میں لکھی، تیسری مفتاح کی جو شرح کی تھی وہ کون سی کی تھی؟ مطول کی تھی، بہت ضخیم کتاب تھی، لیکن جب اس سے استفادہ مغر ہو گیا، مشکل ہو گیا، تو پھر لوگوں نے کیا کی؟ حضرت سے درخواست کی کہ اس کو تھوڑا مختصر کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ مختصر کر دیجیے، چونکہ اس سے استفادہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، بڑی لمبی کتاب ہے، استفادہ کا محقق ہو نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے جب علماء اور عقل مند لوگ، بڑے بڑے لوگ، ان کی درخواست گئی، تو پھر حضرت نے یہ مختصر پڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ مختصر لکھنے کا، یہ جو آپ حضرات کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ دوسری مرتبہ لکھی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ کون سی کتاب تھی؟ وہ مطول تھی۔ تلخیص المفتاح کی کون سی شرح لکھی تھی پہلے؟ مطول۔ لیکن اس کے بعد جو دوبارہ لکھی گئی ہے وہ مختصر لکھی گئی ہے، یہ جو شرح آپ کے سامنے موجود ہے، تو اسی کو بیان کیا ہے کہ وَأَوْضَعْتُهُ غَرَائِبًا قَدْ سَمَحَتْ بِهِ الْأَنْظَارُ وَوَشَّحْتُهُ بِالْغَائِبَ فِقَرٍ سَبَقَتْهَا يَدُ الْأَفْكَارِ ثم رأيت الكثير من الفضلاء والجمع الغفير من الأذكياء يسألونني صرف الهمة نحو اختصاره والاقتصار على بيان معانيه وكشف أسراره۔ اور میں نے اس شرح کے اندر ایسے انوکھے نکات کو ودیعت رکھا ہے جن کو میرے نظروں نے کیا کیا ہے؟ مستنبط کیا ہے۔ سماحت کا ترجمہ مستنبط کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کرپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔